بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان کے وقفے کے بعد الحمدللہ ہم دوبارہ درس قرآن کو شروع کر رہے ہیں۔ تو اس میں قرآن مجید میں ہم پچھلی دفعہ 30واں پارہ پورا کر چکے ہیں، اور سورہ ملک جو ہے وہ 29ویں پارے کی وہ بھی پوری ہو چکی تھی۔ سورہ قلم ہم نے شروع کی تھی، لیکن اس کو ہم دوبارہ سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن ويدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جس کا آغاز جو ہے حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور حروف مقطعات کے بارے میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہماری جو علمی تاریخ ہے اس میں اس کے بارے میں تین تھیوریز مشہور ہیں۔ ایک تھیوری تو یہ ہے کہ یہ اس زمانے کی جو عربی ادب تھا اس کا اسلوب تھا، اور عرب اس سے واقف تھے۔ اللہ رب العزت نے اسی اسلوب میں قرآن مجید نازل کیا، اس لیے کسی نے بھی اس کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ اگر سوال کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیتے، لیکن اس کا سوال کوئی بھی نہ صحابہ نے اور نہ کفار میں سے کسی نے کوئی اس پر اعتراض یا سوال نہیں کیا، اس لیے حدیث کے ذخیرے میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ملتی۔ اور دوسری بات یہ ہے جو علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک راز ہے جو اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول جانتے ہیں، اس میں کیا حکمت تھی اور کیا ان کی وجوہات تھیں، کیا مطلب تھا، اس کے مطلب جاننے کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ صورت بھی ہے کہ نون کا مطلب ہوتا ہے مچھلی۔ یہ عربی زبان میں نون کا ایک مطلب مچھلی بھی ہے، حوت بھی مچھلی ہے، نون بھی مچھلی ہے۔ تو اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے اور مچھلی کا ذکر بھی آتا ہے، تو اس حوالے سے غالباً اس سورہ کا نام بھی سورہ نون کہا جا سکتا ہے۔ تو نون والقلم وما یسطرون، یعنی نون والقلم، اور قسم ہے قلم کی، قلم بھی اس بات پر گواہ ہے، وما یسطرون، اور جو وہ لکھ رہے ہیں۔ سطر کہتے ہیں سطر لکھنا، تو سطر سے یسطرون ہے یعنی لکھنا، پوری سطریں بنانا۔ تو یہ قلم بھی اس بات پر گواہ ہے، اور اس قلم سے جو لکھا جا رہا ہے وہ بھی اس بات پر گواہ ہے۔ اچھا، قلم کی اللہ نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے قرآن میں، پتہ ہے نا آپ کو، یعنی سورہ اقرا کے اندر بھی علم الانسان بالقلم، کہ ہم نے انسان کو علم سکھایا ہے قلم کے ذریعے۔ تو لکھنا لکھانا جو ہے یہ بڑی اہمیت ہے اس کی، قرآن مجید نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، اور علم سیکھنے کے حوالے سے لکھنا لکھانا یقیناً اس کا ایک خاص درجہ ہے، اس کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ لکھنے سے مراد جو ہے آسمانی صحائف ہیں اصل میں، اس سے پہلے تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی اور قرآن مجید بھی لکھا جا رہا تھا۔ قرآن مجید دین کی پہلی کتاب نہیں ہے، آخری کتاب ہے نا، یعنی تسلسل میں جو کتابیں نازل ہوئیں، یہ 3-4 کتابوں کے نام ہمیں معلوم ہے، کچھ کے نام معلوم نہیں ہے، تو وہ تورات ہے، زبور ہے، آخری پھر انجیل ہے، اور آخر میں قرآن ہے۔ ان کے تسلسل میں قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے قرآن دین کی پہلی کتاب نہیں ہے بلکہ دین کی آخری کتاب ہے۔ ان تمام کتابوں کی تعلیمات کا مجموعہ ہے، اس کے اندر جو بھی اللہ نے بیان فرمایا اس کو قرآن مجید کے اندر اس کو پورے کا پورا سمو دیا ہے۔ اور ان دوسری کتابوں کو بھی آج اگر ہم پڑھیں گے تو قرآن مجید کی روشنی کے اندر پڑھیں گے، تو جن چیزوں کی تصدیق قرآن سے ہو جائے گی اس کو مان لیں گے، اور جس کی تصدیق قرآن سے نہیں ہوگی اس کو ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے صحائف جو بھی آسمانی کتابیں لکھی جا رہی ہیں یہ سب اس بات پر گواہ ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے، فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ کتنی بڑی قسم اپنے حبیب کے لیے اللہ نے کھائی، اور کتنی بڑی گواہی بیان فرمائی ہے۔ اندازہ فرمائیں، کیونکہ عربوں کو اور کوئی ماننا ملتا نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنا شروع کر دیا۔
یہ دیکھیں یہ اس طرح کا کلام بیان کرتے ہیں. ان حیرانی ان کو یہ ہوتی تھی کہ 40 برس کی عمر تک اللہ کے رسول نے کوئی ایسی بات بیان ہی نہیں کی. 40 برس گزرے نا اس معاشرے کے اندر، لیکن ایسا کلام نہ کبھی کوئی شعر کہا، نہ کبھی ایسی کوئی تقریر کی، اور نہ کبھی ایسا کوئی کلام کیا. اور 40 برس کے بعد ایک بندہ یکدم کھڑا ہوتا ہے اور ایسا کلام بیان فرماتا ہے کہ عقلیں عاجز آ جاتی ہیں. سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے یہ کلام نازل ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اور تو کچھ بنتا نہیں. اب شاعری بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ بڑے بڑے شاعر جمع ہوئے اور انہوں نے اس بات کا فیصلہ دے دیا قرآن شاعری نہیں ہے، یہ شاعری سے کوئی اوپر کی چیز ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتا. یعنی بڑے اس دور کے جو بڑے شعراء تھے ان کے اندر ایک لبید بھی تھے. اس لیول کے جو شعراء تھے جن کو عرب سجدہ کیا کرتے تھے ان کی شاعری کی وجہ سے، وہ اس بات کی گواہی دی انہوں نے کہ نہیں یہ شاعری نہیں ہے، یہ شاعری سے الگ کوئی چیز ہے. اب عربوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کیا کہیں، تو آخر بیچاروں نے معاذ اللہ حضور کو مجنون کہنا شروع کیا. اب اس بات سے اللہ رب العزت کی صفائی بیان کر رہے ہیں اپنے رسول کی کہ اس بات کی قسم، پچھلے سارے صحیفوں کی بھی قسم اور اس قرآن کی بھی لکھنے کی قسم کہ آپ مجنون ہرگز نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ کے لیے وہ اجر اللہ نے تیار کر رکھا. آپ پریشان ہو گئے. ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ملال ہوتا تھا، افسوس ہوتا تھا، پریشانی ہوتی تھی کہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے لیے اللہ نے ایک ایسا اجر تیار کر رکھا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو تو بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں. آپ کو تو اللہ نے خلق عظیم عطا فرمایا ہے، یعنی ایسا اخلاق جو نہ پہلے کبھی کو ملا ہے، وہ اس وقت ملے گا، نہ آئندہ کسی کو ملے گا. یعنی خود قرآن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بھی کوئی پوچھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ فرماتے تم نے قرآن نہیں پڑھا. حضور چلتا پھرتا قرآن تھے. یعنی اخلاق جو دیکھنا ہو، حضور چلتا پھرتا کسی نے قرآن دیکھنا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، تو وہ قرآن ہی کے سارے اخلاق تھے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، فرمایا کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں. فَسَتُبْصِرُ، آپ بھی جلدی ہی دیکھ لیں گے. وَيُبْصِرُونَ، اور وہ بھی جلد دیکھ لیں گے، یعنی قریش مکہ جو ہے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ ان کے اندر مجنون کون ہے. یعنی جلدی گل کھل جائے گی، حقیقت واضح ہو جائے گی. پریشان نہ ہو، ان قریب ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ مجنون اور مفتون کون ہے. یہاں مفتون مجنون کے معنوں میں ہے. ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب یہ جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، کہ کون راستے سے گمراہ ہوا، اور وهو اعلم بالمهتدین، اور کون ہدایت پر ہے، کون راستے پر ہے. اس لیے آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ جو اپنا کام کرتے رہیے، اللہ نے آپ کے لیے بے شمار اجر جو تیار کر رکھا ہے. فلا تطع المکذبین، اور آپ جو ہرگز دھیان نہ دیں جھٹلانے والوں کو، یعنی جو بھی جھٹلا رہے تھے اس وقت قرآن مجید کو، تو آپ ان کی طرف توجہ نہ فرمائیں. ودوا لو تدہنوا فیدہنون، ودوا وہ لوگ یہ چاہتے ہیں، لو تدہنوا اگر آپ تھوڑی سی مداحنت کریں، یعنی تھوڑی سی نرمی کریں، فیدہنون تو وہ بھی نرمی کریں گے. یہ قریش کے اس یعنی بات کی طرف اللہ نے توجہ دلائی ہے کہ جب قریش نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے تکلیفیں، مصیبتیں، ٹارچر جو بھی سارے دیے تھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہوں نے کہا چلو کمپرومائز کر لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کرتے ہیں. اب مشہور تین آفریں کی گئیں. کون سی آفر تھی؟ اگر آپ چاہیں تو زمانے بھر کی دولت ہم آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو پورے عرب کا آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور معاذ اللہ اگر آپ کی یہ خواہش ہے کسی خوبصورت خاتون سے شادی کرنا تو وہ کروا دیتے ہیں، اور یا اگر آپ کو واقعی کوئی بیماری ہے معاذ اللہ، اللہ رحم فرمائے، تو ہم اس کا علاج کروا دیتے ہیں. اس کے جواب میں حضور نے کیا فرمایا تھا ادیان؟ کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیا جائے تو میں اپنے اس مشن سے باز نہیں ہوں گا. اور یہی وہ موقع تھا جب آپ کے چچا بھی پریشان ہو گئے تھے. تو لیکن جب حضور کا یہ جواب سنا ان کا، ٹھیک ہے آپ تم اپنا کام کرتے ہو، یعنی کہ حد تک تم کمیٹڈ ہو اپنے اس مشن کے ساتھ، تو حضور نے فرمایا یا تو میری جان چلی جائے گی اور یا پھر اللہ جو اس کو غالب کر دیں گے، لیکن میں اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو یہ اس کی طرف توجہ ہے، یہ آیت جو ہے اس کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ اگر آپ تھوڑی نرمی کریں ہم بھی نرمی کر لیں گے. ایک دفعہ بڑا یعنی عجیب انہوں نے کہا قریش نے کہ تھوڑے دن آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لے کریں، تھوڑے دن ہم آپ کے اللہ کو پوجا کریں گے. ان کا کس طرح ممکن ہے؟ یعنی کفر اور اسلام میں اس طرح کا کوئی کمپرومائز ممکن ہی نہیں ہے، قیامت تک ممکن نہیں ہے.
یعنی توحید کے معاملے میں اور رسالت کے معاملے میں، آخرت کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کے بارے میں کفر کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہاں ان کے ساتھ ویسے معاشرتی طور پر میل جول ہوگا تاکہ وہ دین قبول کر لیں، لیکن عقائد کے اعتبار سے ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ ولا تطیع، اور آپ بالکل توجہ نہ فرمائیں، کل حلاف مہین، یہ جھوٹی قسمیں کھانے والے جو ہیں، جو بے وقت لوگ ہیں۔ یہ اس مکہ کے اس معاشرے کے اندر کچھ لوگ تھے جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ہم ماز، اب ان کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کے اندر کیا کیا بری باتیں ہیں۔ ہم ماز، وہ اشارے کرنے والے ہیں، لوگوں کو مذاق اڑانے والے ہیں۔ مشائم بنمیم، اور چغل خور ہیں، یعنی وہ چلتے پھرتے چغل خور ہیں، چلتے پھرتے ان کا کام ہے، ادھر چغلی لگائی، ادھر بات کی، ادھر بات کی۔ مناع للخیر، اور اچھی باتوں سے منع کرنے والے ہیں، خیر کے کاموں سے منع کرنے والے ہیں۔ معتد اثیم، اور زیادتی کرنے والے ہیں، گناہ گار ہیں۔ اب یہ ساری ان کی جو بری باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ عتل بعد ذلک زنیم، اور اس کے علاوہ بڑے سخت کوئی ہیں، تند خو ہیں، ظالم ہیں، اور بد اصل بھی ہیں، اپنی اصل کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے بھی وہ ولد الحرام ہیں۔ اب اس کے بارے میں علماء نے بہت ساری تفسیریں لکھی ہیں کہ کچھ نے کہا یہ گالی، قرآن نے گالی نہیں دی بلکہ قرآن نے حقیقت بیان کی، یہ ان کی حقیقت بیان کی ہے کہ ان اعتراض کرنے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے باپ کے بھی نہیں ہیں۔ ان میں ولید بن مغیرہ ایک مشہور آدمی تھا، اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ جا کے یہ آپ بتائیے کہ اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی جھوٹ تو نہیں بولتے؟ انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ اب میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں تیرے بارے میں کہی، انہوں نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ تو ہی بتا سکتی ہے کہ میں تیرا اپنے اس باپ کا بیٹا ہوں کہ نہیں ہوں۔ ماں کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ تو اس باپ کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ اولاد نہیں ہو رہی تھی، تیرے باپ کے اندر صلاحیت نہیں تھی، تو میں فلاں چرواہے کے پاس گئی تھی، تو اس کا بیٹا ہے، تو یہ بھی تصدیق ہو گئی۔ تو یہ اس کا مطلب بھی ہے۔ اور زنیم کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے جو کسی قوم میں سے نہ ہو لیکن اس قوم کے اندر شامل ہو جائے، جس طرح ہمارے ہاں ذاتیں بدلنے کا رواج ہے، تو یہ بھی ایک بڑا غلط رواج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت فرمائی ہے کہ آپ کسی قبیلے سے نہیں ہیں اور خام خواہ جو آپ اس قبیلے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ قبیلے اللہ نے پہچان کے لیے بنائے ہیں، لیکن خام خواہ کے اس پہچان کو بدلنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر یہ ساری باتیں، یہ تکبر اور یہ ساری چیزیں اس لیے آئی ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مال والے ہیں اور ہم بڑے بیٹوں والے ہیں۔ ان اس زمانے میں بیٹوں کا ہونا ایک بڑی دولت تھی، کیونکہ معاشرہ ہی ایسا تھا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، کہتے ہیں یہ تو ایسے قصے ہیں، پچھلے زمانے کے قصے ہیں، پہلے لوگوں کے قصے ہیں، اس سے ہمیں کیا ہے؟ آج بھی کچھ لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے، جو کہہ دیتے ہیں قرآن کیا یہ قصے کہانی، قرآن قصے کہانی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کو اگر آپ کبھی غور سے پڑھیں تو قصے کہانی نہیں، قصے کہانی اگر کوئی ہے بھی تو وہ بھی سبق کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے ہے کہ تم نے اس طرح نہیں کرنا جس طرح پچھلی قوموں نے کیا۔ سناسمہ علی الخرطوم، ہم ان قریب جو ہے ان کی سونڈ کو داغ دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں فیگوریٹو لینگویج، یعنی بڑی فصیح بلیغ یعنی زبان کے اندر اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ یعنی سونڈ سے مراد ہے ان کی اٹھی ہوئی ناک، کہتے ہیں بڑی ناک بڑی اونچی ہے، یعنی ان کا غرور، ان کا تکبر، اللہ نے کہا ہم ان کے غرور اور تکبر کو عنقریب خاک کے اندر ملا دیں۔ یہ جو اپنی ناک لیے پھرتے ہیں سونڈ کی طرح، اسی کو ہم داغ دیں گے اور ان کا غرور جو ہے خاک کے اندر مل جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو کل ہم انشاءاللہ پرسوں اس کے آگے چلیں گے۔